کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا رسول بنا کر نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. فقال، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے. نوح علیہ السلام، ان کا نام جو تھا نا، اصل نام وہ عبد الغفار تھا. نوحہ سے بنا، نوحہ کہتے ہیں رونا. یہ اپنی قوم کی حالت پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، تو زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا. وگرنہ ان کا نام کیا تھا؟ اصل نام عبد الغفار تھا. نوح ان کا لقب تھا. ان سے پہلے دنیا میں 3 نبی آئے تھے. ایک آدم علیہ السلام، جو پہلے انسان تھے اور پہلے ہی نبی تھے. پھر آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دی ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو. پھر شیس علیہ السلام کی کئی پشتوں کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی بنے. نوح علیہ السلام سے پہلے نا شریعت کے زیادہ احکامات نہیں ہوا کرتے تھے. عقیدہ توحید ہوتا تھا، نماز اور روزہ اور چند ایسی عبادات تھی بس. زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے دنیا میں رہنے کے طریقے، دنیا کو آباد کرنے کے طریقے سکھاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کے اوپر تفصیلی شریعت نازل ہوئی اور جن کا سب سے پہلے سامنا شرک سے ہوا. اللہ اکبر. قوم مشرک تھی. انہوں نے اب شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. ان کی قوم کے 5 نیک آدمی تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. 29ویں سپارے میں سورۃ النوح ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. تو 5 تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، حقیقتاً اللہ والے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم نے کہا کہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ہم ان کی برکات سے محروم ہو گئے. اب کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کا تذکرہ، ان کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے. شیطان آیا، ایسا کرو کہ ان کے نام کے مجسمے بنا دو، صورتیں مورتی بنا دو ان کے نام کی، بازاروں میں لگا دو، چوکوں میں، کہ جب بھی تمہارا بازار سے گزر ہوگا تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ یاد آئے گا کہ یہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے. اور حقیقی معنوں میں اللہ کا نیک بندہ وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. دوبارہ انہوں نے مجسمے، پہلے مجسمہ سازی ہوئی انسانیت کی تاریخ میں، مجسمے بازاروں میں لگا دے گئے. اب ابتداء تو یہی ہوتا تھا کہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ معبود اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. پھر گزرتے گزرتے کیا ہوا؟ پھر آہستہ آہستہ ان کو چھو کر چومنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور چلو یار میں یہ چیز گھر لے کر جا رہا ہوں، تھوڑی سی ان کے نام کی بھی کیا کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں. یوں نظر نیازیں چڑھاوے شروع ہوئے. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کیا بن گئے؟ معبود بن گئے. کہ ٹھیک ہے اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ معبود ہے. پھر منتیں، مرادیں، حاجتیں، مشکل کشائیں سب کچھ انہیں سے مانگے جانے لگی. نوح علیہ السلام کو پھر اللہ پاک نے نبی بنا کر جب بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. دیکھیں ابھی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کتنے سال؟ 950 سال. اور انداز دعوت کا کیا تھا؟ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے نام کی سورت، پوری ایک سورت نوح نازل فرمائی ہے. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو تیری طرف دعوت دی، رات کو بھی دی، دن کو بھی دی. انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ سب کو اکٹھا کیا، علل اعلان تیری توحید کی طرف بلایا. اسرارا، یا اللہ چپکے چپکے الگ الگ انفرادی طور پر، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو تیری توحید سکھائی ہے. 950 سال کہنا آسان ہوتا ہے، اور قوم کو پتہ رد عمل کیا ہوتا تھا؟ قوم بے تحاشا مارتی تھی، بے تحاشا مارتی تھی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا قوم نے کہا کہ مر گیا. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ مار مار
کر کپڑے میں لپیٹا، اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کر دیا؟ نوح علیہ السلام کو مار دے، اٹھا کر پھینک کر۔ جب بس اوقات جبریل آتے تھے زخم دھوتے، ہوش میں لے کر آتے، اور جب ہوش آتا تھا نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا، جب ہوش آتا تھا کہ کہتے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو کیا کر؟ ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن جب 950 سال ہو گئے، 950 سال میں کتنے بندے ایمان لائے؟ ایک روایت میں آتا ہے 40، ایک میں آتا ہے 70، ایک میں آتا ہے 80، جو زیادہ سے زیادہ روایات میں آتا ہے نا وہ 100 بندے آتے ہیں۔ کتنے بندے؟ 100 بندے، یعنی 100 سال میں ایک سال کا ایک بندہ بھی نہیں بنتا، 950 سال۔ پھر اللہ پاک نے وہی بھیج دی، اے نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح جس کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لا چکا ہے، اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ جب یہ بات ہوئی اللہ پاک نے بتا دی کہ اب ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سرکش ہیں، ان کی نسل بھی ایسی ہوگی، ان کی نسل بھی پھر کیا ہوگی؟ ایسی ہوگی کہ جو 950 سال میں بات نہیں سمجھ سکے، پھر بات میں پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام نے بددعا دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کو مت چھوڑ، کسی بھی کافر کو مت چھوڑنا۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، اے نوح اب تو کشتی بنا۔ اب تو یہ ساری تفصیل اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ کہا تھا کہ اے نوح آپ کشتی بنائیں، انصنع الفلک باعیننا ووحینا، میری نگرانی میں اور میرے حکم کے مطابق۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے نہیں آتی تھی، یہ انسانیت کی پہلی کشتی تھی انسانی تاریخ کی۔ کہا جی نہیں آتی، کہا میں سکھاؤں گا۔ پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی، ساگوان کے درخت لگائے، ٹھیک ہے، تقریباً 100 سال لگے تھے اس کشتی کو، بعض روایت میں، بعض میں 30 آتا ہے، بعض میں 100 آتا ہے، کہ درخت لگائے، ان کو کشتی کے لیے تیار کیا گیا۔ پھر کشتی بنی، کتنی بڑی کشتی بنی تھی یہ؟ اس کی جو لمبائی آتی ہے نا، لمبائی 525 فٹ کی لمبائی تھی، چوڑائی تقریباً 87 یا 88 فٹ تھی، اور اونچائی تقریباً 52.5 فٹ کی اونچائی تھی۔ اس کی 3 منزلیں بنائی تھیں نوح علیہ السلام۔ پہلی منزل پر جانور رکھے گئے، جانور، کہا کہ اسلک فیہا من کل زوجین اثنین، کہ ہر جانور کا ایک جوڑا کیا کر لے اس کشتی میں سوار کر دے۔ اب یہ جانور کون کون سے تھے؟ مختلف روایات آتے ہیں لیکن اکثر ضعیف روایات ہیں۔ اور ایک روایت میں تھا کہ سب سے پہلے چیونٹی کو سوار کیا گیا، اور سب سے آخر میں گدھے کو جب سوار کرنے لگے تو گدھے کی اگلی ٹانگیں تو آگے کشتی میں، پچھلا دھڑ وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، شیطان اس کی دم کے ساتھ چپک گیا۔ اب نبی نے کشتی بنائی، صرف وہی آ سکتا تھا جس کو نبی اجازت دے۔ اب وہ گدھے کو اوپر کھینچتے، اوپر نہیں آتا گدھا، شیطان نے پکڑا ہوا ہے، تنگ آ کر کہا کہ تو اوپر آ جا کشتی کے، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہے۔ شیطان نے چھوڑا، گدھا بھی گیا، شیطان کو اجازت مل گئی تو شیطان بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا وہ بدبخت، او اللہ کا دشمن، تو کدھر؟ اور تو نے تو ویسے ہی ہلاک ہونا ہے، تو سب کو ہلاک تو کروا رہا ہے نا، تو نے تو ویسے ہی ہلاک ہونا ہے، تو ادھر کدھر آ گیا؟ کہا جی میرا اور اب آپ کا ساتھ رہے گا۔ کہا کہ تو ہلاک ہوگا۔ تو شیطان نے اس وقت پوچھا تھا کہ اچھا میں اگر ہلاکت سے بچنا چاہوں تو پھر کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کیسے کہو، آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرے تو معاف کر دو گا۔ اس نے کہا زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب تو قبر ہے، قبر پر سجدہ نہیں کروں گا۔ بہرحال پھر جب اب درندے، شیر، چیتے، یہ درندے یہ بھی تھے جو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ شیر ہے، یہ ہم شیر کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ یہ شیر ہے، اس کے ساتھ ہمارا دوسرے جانوروں کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے شیر پر بخار مسلط کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی جاندار کو بخار ہوا ہو، اس سے پہلے بخار کی بیماری نہیں تھی۔ دوبارہ شیر ایسے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد چوہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، وہ یہ کھانا بھی خراب کرتے ہیں، ویسے ایسی مخلوق نہیں، شرارتی مخلوق ہے، ہر چیز کھانی ہو یا نہ کھانا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ شیر کی پیشانی کو ماریں گے، تو شیر کو چھینک آئی، اس سے اللہ پاک نے بلی اور بلے کا ایک جوڑا نکالا، اس سے چوہوں کو سائڈ پر کنٹرول کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سانپ اور بچھو ہے کہ حضرت ہمیں بھی لے کر جائے، انہوں نے کہا تمہیں لے کر جاؤ، تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی کسی نے؟ تم تو تکلیف پہنچاتے ہو۔
انہوں نے کہا جی ہم وعدہ کرتے ہیں جو آپ پر سلام پڑے گا ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. سلام علی نوح فی العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، روایت میں آتا ہے جو سلام علی نوح فی العالمین پڑھے بچھو اس کو نہیں ڈستا. بچھو اس کو، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام سے کہ جو آپ پر سلام پڑے گا ہم اس کو اس دن تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بہرحال جو اللہ پاک کا حکم تھا وہ جانور سارے کیا ہو گئے؟ سوار ہو گئے. اب پیچھے کیا رہ گئے؟ پیچھے کون رہ گئے؟ پیچھے نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان. اللہ اکبر. دیکھو جو اللہ کے توحید میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے نا وہ اللہ کے ہاں گدھے سے بھی بدتر ہے. گدھے سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے. اللہ نے کہا گدھے کو سوار کر لے، بچھو کو بھی سوار کر لے، سانپ کو بھی سوار کر لے، جنگلی جانوروں کو بھی سوار کر لے. نوح علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ یہ جانور ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ کیسے اکٹھے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے دلوں میں دشمنی کس نے رکھی؟ کہ اللہ آپ نے رکھی. کہا میں ہی محبت بھی رکھوں گا جب تک کشتی میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچیں گے. یہ جنگلی جانور بھی اللہ پاک نے کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی. لیکن نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان، سگا حقیقی بیٹا تھا، ستیلا بھی نہیں تھا، مشرک تھا. کیا تھا؟ مشرک تھا. بیٹے سے کہتے رہے بیٹا آ جا آ جا. اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا. کہا کہ نہیں بیٹا آج جب طوفان آئے گا تو پھر کوئی بچے نہیں. سگا بیٹا بیوی پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. نہیں چڑھے. پھر اللہ پاک نے ایک نشانی رکھی تھی، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اے نوح ہمارا حکم آئے گا نا جب عذاب کا تو تندور ابل جائے گا، تندور ابلنے لگے گا. یہ تندور جو صحیح بات ہے نا، تندور کون سا تھا؟ روایت اسرائیلی روایت بہت ساری ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تندور تھا پتھر کا، وہ چلا آ رہا تھا. اس میں سے نشانی بنائی گئی کہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ جی زمین مراد تھی کہ زمین کے اندر سے کیا ہوگا؟ ہر طرف سے زمین کے اوپر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. اوپر سے بارش ہوگی، زمین کے اندر سے پانی نکلے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منقول ہے یہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد صبح کی روشنی ہے کہ جو ہی صبح طلوع ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ عذاب شروع ہو جائے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسے عام روٹین میں گھروں میں تندور ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، یہ نوح علیہ السلام کے گھر کا تندور تھا. اللہ پاک نے علامت بیان کر دی تھی کہ جب یہ اس تندور میں پانی آنا شروع ہو جائے نا تو بس پھر مطلب یہ ہے کہ اب کیا ہو چکا ہے؟ عذاب شروع ہو چکا ہے. اور تندور ابلا. 80 کے قریب ایمان والے تھے اور یہ جانور یہ سوار ہو گئے کشتی میں. پہلے تو کافر بہت ہنستے تھے کہ دیکھو یہ خشکی میں کشتی چلا گیا، اتنی بڑی کشتی چلا لی، پانی نہیں، کہاں چلا گیا یہ؟ اب جب پانی آنا شروع، اوپر سے بارش ہو گئی، نیچے سے پانی، ہر طرف سے پانی آنا شروع ہوا، پھر بھی عقل نہیں آئی. جب اللہ عقل پر پردہ ڈال دے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک عورت چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ دودھ پلا رہی ہے. نوح علیہ السلام کی بیٹی اپنی حال پر رحم کر، اس بچے کی حالت پر رحم کر، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کے وحدانیت اور توحید کا اقرار کر لے، میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ آ جا. اس نے کہا نہیں، اس کلمے سے اچھا کہ میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے پھر بیٹا جو تیری مرضی. اب پانی آیا، یہ پہاڑ پہ چڑھی، تھوڑا سا چڑھی، پانی ادھر تک آیا، کرتے کرتے چوٹی پر پہنچ گئی. چوٹی پر جب اب منہ تک پانی آیا نا، اس نے اپنے بچے کو یوں اٹھا لیا ہاتھوں پر اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اس دن کسی پر رحم کرتا تو اس عورت اور اس کے بچے پر رحم کرتا، لیکن اس وقت سب کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر چکے تھے. ٹھیک ہے. وہ بھی بچے سمیت کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی. 3 آدمی کے بارے میں روایت میں آتا ہے، وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، پتھر چھتر رکھ لیے، پانی نہیں آئے گا، اللہ نے پانی نہیں بھیجا، اللہ نے وہاں پانی نہیں بھیجا. لیکن اللہ اپنے نبی سے وعدہ کر چکا تھا، اپنے نبی کی دعا کو قبول کر چکا تھا کہ کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اور تقاضا آ رہا ہے، تقاضا. اور ایک کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، ایک ادھر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، ایک ادھر. اتنا پیشاب ان کو آیا، اتنا پیشاب ان کو آیا، اللہ پاک نے سب کو ان کے اپنے پیشاب میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. غرض کوئی کافر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر نہیں چھوڑا. پھر یہ کشتی چلتی رہی. بعض روایت میں 5 مہینے آتا ہے، بعض روایت میں 6 مہینے 17 دن آتا ہے. یہ گئی پہلے بیت اللہ کے پاس. بیت اللہ کو اللہ پاک نے زمین کے اوپر اٹھا لیا تھا، باقی ساری زمین پر پانی ہی پانی تھا. بیت اللہ کو اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا تھا. اس نے بیت اللہ کا طواف کیا
اور پھر عاشورہ کا دن 10 محرم کے دن یہ جودی پہاڑ پر کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ اس کے بعد بھی کچھ حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ کل عمر نوح علیہ السلام کی مشہور یہی ہے کہ 1000 سال تھی، بعض روایت میں 1040 سال، بعض میں 1100 سال بھی آتی ہے۔ لیکن پھر کشتی میں جتنے بھی ایمان والے تھے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، انہی کی نسل چلی۔ ابھی جتنی بھی انسانیت ہے یہ نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی نسل ہے۔ اور یاجوج ماجوج بھی ہیں، وہ بھی انسان ہی، یاجوج ماجوج وہ بھی بنیادی طور پر انسان ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو فی الحال پردے میں رکھا ہوا ہے، وہ عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔